بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج کی ویڈیو بنانے کا خیال کچھ اس طرح سے آیا کہ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ میں نے ایک خاتون کو ایک مقدس جگہ پہ دیکھا کہ وہ باحجاب تھی اور وہ رو رو کر دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہی تھی اور انتہائی پریشان و غمزدہ تھی۔ مجھے لگا کہ یہ کسی بہت بڑے مسئلے میں گرفتار ہے۔ بہرحال جب وہ دعا مانگنے کے بعد فارغ ہوئی تو اس کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ بی بی آپ کو کیا مسئلہ درپیش ہے، کہ شاید ہم کوئی آپ کی ہیلپ کر سکیں، کچھ مدد کر سکیں۔ تو اس نے بتایا کہ میرا شوہر ایک سرکاری ادارے کے اندر ملازمت کرتا ہے اور اس وقت کچھ افراد ہیں جنہوں نے میرے شوہر کو اغوا کر لیا ہے اور اس کو ایک شہر بتایا کہ اس شہر کے اندر وہ پابند اس کو کر دیا گیا ہے، لیکن مجھ سے بہرحال اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو میں نے کہا بھائی اس کو اغوا کیوں کیا گیا؟ تو کہنے لگی کہ ہم نے کچھ پیسہ لیا تھا اور ہم نے کافی پیسہ ادا کر دیا، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ اتنا سود باقی ہے۔ تو اس نے بتایا کہ ابھی 11 لاکھ روپے ہم نے اس کے ادا کرنے ہیں، جو کہ ہم اصل رقم ادا کر چکے ہیں، لیکن یہ اس نے سود لگایا ہے تو 11 لاکھ تک رقم پہنچ چکی ہے اور اب وہ کہتے ہیں کہ رقم واپس کرو اور لاؤ اور اپنے شوہر کو لے جاؤ۔ تو عزیزو دیکھیے، سود لینے والا نہ لیتا تو آج اسے اس پریشانی کا سامنا نہ ہوتا، اور جو سود خور لوگ ہیں ظاہر ہے کہ وہ گناہ کبیرہ کے اندر داخل ہیں اور گناہ کر رہے ہیں، لیکن معاشرے کے اندر آج سود خوری کو گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ آج پیسے کا لین دین کیا جاتا ہے تو اس پہ منافع رکھا جاتا ہے کہ یہ پیسے آپ کو دے رہا ہوں تو اتنے پیسے اس کے بدلے میں مجھے آپ نے لوٹانے ہوں گے، تو یہ سود خوری ہے اور اسلام نے سود خوری کو حرام قرار دیا ہے۔ خداوند متعال نے قرآن مجید میں سود خوروں کو اپنے ساتھ جنگ کرنے سے تعبیر کیا ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں یعنی سود خور، گویا کہ وہ اللہ سے جنگ کر رہے ہیں۔ تو عزیزو بہت ہی بھیانک نتائج اس سے نکلتے ہیں۔ آپ میں سے اگر کوئی ایسا کر رہا ہے، سود پہ رقم لے رہا ہے تو مت لیجیے، ورنہ کل کو بہت بڑے نقصان کا سامنا ہوگا، اور دینے والا تو ہے ہی جہنمی۔ جو سود خور ہے اس کو جب اللہ کا حیا نہیں ہے اور وہ اللہ سے جنگ کر رہا ہے، اور جو اللہ سے جنگ کر رہا ہو تو یقیناً آج اسے چھوٹ ہے، جو کچھ تو نے کرنا ہے کر لے، کل جب ملک الموت تیرے پاس آئے گا تو تیری وہ روح بھی انتہائی خطرناک طریقے سے نکالے گا، اور پھر قبر میں فرشتے آئیں گے جو تجھ پہ سود خوری جو تو کرتا رہا ہے، اس سود خوری کے جرم میں تجھے گرز لگائے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد تجھے جہنم کی نچلی وادی کے اندر، اور اس وادی کے اندر جس کا نام ویل ہے، اس میں ڈال دیا جائے گا، تو پھر تمہیں وہاں چھڑانے والا کوئی نہ ہوگا۔ یعنی سود خور کو اللہ نے اپنے ساتھ جنگ کرنے سے تعبیر کیا ہے۔ اور برادران عزیز،
میرے مسلمان بہنوں اور بھائیوں، رسول اکرم نے ایک حدیث کے اندر، یعنی ایک حدیث کے مطابق رسول اللہ نے سود کھانے والوں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ سود کا ایک درہم جو کھاتا ہے گویا کہ وہ 20 مرتبہ زنا سے بھی زیادہ بھاری جرم کرتا ہے۔ عزیزو، ایک دوسری حدیث کے مطابق پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو سود کا ایک درہم کھاتا ہے وہ 30 مرتبہ زنا سے بھی زیادہ وزنی جرم کرتا ہے۔ اور ایک تیسری حدیث کے مطابق آپ نے ارشاد مبارک فرمایا کہ سود خور، یعنی اگر کوئی سود کا ایک درہم کھاتا ہے تو گویا کہ اس نے 70 مرتبہ زنا کیا ہے، یعنی الفاظ اس سے بھی زیادہ ہے کہ 70 مرتبہ سے بھی زیادہ جرم اس نے کیا ہے۔ یعنی جیسے کوئی شخص زنا کرتا ہے تو اس کا جرم 1 مرتبہ ہے، لیکن اگر کوئی سود کھاتا ہے تو وہ کبھی 20 مرتبہ زنا کے مطابق ہو جاتا ہے، اور کبھی 30 مرتبہ، کبھی 70 مرتبہ کوئی زنا کرتا ہے، تو 1 مرتبہ سود کھانے سے اتنا اس پہ جرم عائد ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ایک حدیث میں آیا ہے کہ سود خور کا انجام غربت و ناداری ہوتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی قدر ہے اور اسی سود کا متعلق ہے۔ صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ اگر سود خور توبہ نہ کرے، اور سچی توبہ یعنی سچی توبہ کی بات ہو رہی ہے، اگر سود خور توبہ نہ کرے تو وہ محق دین ہوگا، محق دین کا موجب ہوگا۔ عزیزان گرامی قدر، اب خود محق کا معنی دیکھیے گا کہ محق دین کا موجب کسے کہتے ہیں، یعنی محق کسے کہتے ہیں، اور امام نے فرمایا کہ محق دین کا موجب ہوگا۔ تو محق دین کے متعدد معنی کیے گئے ہیں، لفظ محق کے متعدد معنی کیے گئے ہیں، جن معنیوں میں سے 3 معنی میں ذکر کر دیتا ہوں۔ محق دین یعنی دین کو کل عدم کرنا، تھوڑی سی توجہ فرمائیں، دین کو کل عدم کرنا۔ اب موجب کون بنا؟ وہ سود خور، یعنی جو سود کھاتا ہے گویا کہ وہ پہلے دین کو اپنے لیے کل عدم سمجھے، یعنی وہ دیندار نہیں ہے اور دین اس کے لیے کل عدم ہو چکا ہے، تو تبھی تو اس نے یہ سود خوری کا پیشہ اپنایا ہے۔ اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ محق دین یعنی دین کی برکات سے محروم کرنا، دین کی برکات سے وہ خود بھی محروم رہ جاتا ہے، اور یقیناً جس نے پیسے لیے ہیں وہ بھی سود چکانے میں اتنا زیادہ وقت دیتا ہے اور اتنا پریشان رہتا ہے کہ کہیں سے کسی طریقے سے سود کی قسط کو ادا کر سکوں، دوں، لہذا وہ بھی سمجھے کہ وہ بھی دین کی طرف اس کی رغبت نہیں رہتی۔ تیسرا معنی محق دین کا یہ ہے کہ یعنی دین کو جلا ڈالنا، گویا کہ جو سود خور ہے وہ یہ سمجھے کہ اس نے دین کو جلا ڈالا ہے۔ معزز سامعین کرام، میرے مسلمان بہنوں اور بھائیوں، اللہ نے قرآن مجید میں کم تولنے اور کم ناپنے والوں کی بھی سرزنش کی ہے، اور یہ بھی ایک سود کی قسم ہے۔ جو کم تولتے ہیں اور کم ناپتے ہیں تو یقیناً اللہ
کام تولنے اور کام ناپنے والوں سے بھی حساب لے گا، چونکہ یہ بھی ایک سود کی قسم ہے۔ اور ایسے لوگوں کو جہنم کی ایک وادی میں ڈال دیا جائے گا جس کا نام وادی ویل ہے۔ اور وادی ویل اس وادی کو کہتے ہیں کہ وہاں کی اس قسم کی گرمی ہوگی، اگر وہ پہاڑ اس کے قریب کر دیا جائے، یعنی کوئی بہت بڑا پہاڑ وادی ویل کے قریب کر دیا جائے تو وہ پہاڑ کو پگھلا کر رکھ دے گی، اور وہ بھی فقط 1 سیکنڈ کے اندر۔ 1 سیکنڈ کے اندر وادی ویل بڑے سے بڑے پہاڑ کو 1 سیکنڈ میں پگھلا کر رکھ دے گی۔ تو سود خوروں کو ایسی وادی میں ڈال دیا جائے گا۔ اگر کوئی میرا مسلمان بھائی یا بہن اس گناہ کی مرتکب ہے اور اس نے پیسے سود پہ دیے ہیں، تو وہ آج ہی جس کو پیسے سود پر دیے ہیں اس کا سود اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے، اور آئندہ سودی کاروبار سے مکمل طور پہ توبہ اور تائب ہو جائے، تو وہ میرا اللہ رحمان و رحیم و کریم ہے، اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے گا، اور خداوند متعال اس پر اپنی خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل کرے گا۔ لیکن اگر وہ اپنے ان افعال سے باز نہ آیا تو پھر عزیزو مرنے کے بعد سخت حساب ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس میں کوئی کسی کو تسلی نہ دے کہ کہیں سے کوئی بچت ہو جائے گی۔ جب آج اللہ کا حیا کوئی نہیں کر رہا، اس کے رسول کا حیا کوئی نہیں کر رہا، اور اس کی اہل و بیت کا حیا کوئی نہیں کر رہا، تو پھر مرنے کے بعد کاش کاش کے لفظ پکارتے رہیں گے، لیکن تمہیں لوٹایا نہیں جائے گا، وہیں سزا دی جائے گی۔